السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کی یہ کمال ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی 1400 سالوں میں کسی کی زور کے باوجود نہ آگے ہوا ہے نہ پیچھے ہوا ہے، ایک نقطہ تک کوئی نہیں ہٹا سکا۔ اور اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرا دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جب ہم آپ سے پڑھا دیں آپ نے صرف ان کو فالو کرنا ہے، پھر ان کے معنی متعین ہیں جو نبی پاک نے بتا دیے ہیں۔ تمام زندگی کے پہلوؤں پہ خدا کا کلام چونکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اس کا چیلنج ہے، انسانیت تم نے کہاں منہ اٹھائے ہوا ہے جا رہے ہو، آؤ ادھر، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، خدا کی رضا اور آخرت چاہیے تو آؤ ادھر۔ أَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ جو یہ چاہتا ہو کہ سیدھے راستے پہ آ جائے تو آ جاؤ، اور اس کے لیے اصول یہ ہے وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت صرف اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ اور اس کے لیے انسانیت کے بے شمار جدید دور، اس میں معیشت ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں جدید سائنس ہے، اور یہاں ان تمام پہلوؤں پہ اللہ کا قرآن بہت اونچا کھڑا ہے اور انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ جدید جمہوریت جس میں تمام انسانوں کے ووٹ برابر ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کے نزدیک جو جانتا ہے جو نہیں جانتا برابر نہیں ہو سکتا، جو نیک ہے اور جو بد ہے برابر نہیں ہو سکتا، جو جنت میں جانے والا ہے اور جو جہنم میں جانے والا ہو برابر نہیں ہو سکتا، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ جو برابر سمجھتے ہیں وہ احمق ہیں، اور وہ حماقت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس جمہوریت میں تمام انسانوں کے ووٹ برابر ہوتے ہیں۔ اسلام کا نظام ہے جمہوریت میں، جس میں ووٹ بھی ہیں اور شورائیت بھی ہے، اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو انتخاب ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتخاب کے سلسلے میں 2 بڑے شہروں کے اہل علم سے پوچھا گیا تھا، اور ان میں سے اکثریت کی رائے حضرت عثمان غنی کی طرف گئی تھی، اور 12.5 سال انہوں نے اپنا نظام خلافت قائم کیا، اور اس میں بحری بیڑے بھی بنائے، اور افریقہ تک مسلمان کی فتوحات پہنچ گئی تھیں۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور ہوا تو ان کو ان فتنوں کے سد باب میں اپنی ساری قوت لگانی پڑ گئی، اور ان کی 70-80 ہزار کی فوج ان دہشت گردوں کو، ان خوارج کو مارنے پہ اڑ گئی، اور اس طریقے سے یہ ایک کام ہو گیا لیکن نقصان بھی ہو گیا۔ اور جو شورائیت ہے اس میں یہاں پہ 2 گروپ ہو جاتے ہیں، جس میں وہ گروپ اپنی حکومت بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تمام جمہوری ملکوں میں یہی چل رہا ہے، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بس ایک ہی رول چل رہا ہے اور سب کو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام کا نظام میں شورائیت ہے، اور شورائیت میں جس سے بھی اچھی بات ہے اس کا مشورہ لیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ سب اپنے ہیں۔ لیکن یہ اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کا، جو کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا نے بنائی ہے، کہ منہ کے اوپر حق بات کہنی ہے چاہے بے شک بری لگے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں بولنی، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنی، پیٹھ پیچھے تعریف کرنی ہے، اور منہ کے اوپر سچ کہنا ہے۔ اگر کوئی تعریف کرے منہ پہ ہے اور اس کا کو مفاد رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے نبی نے فرما دیا ایسے بندے کو جو ایسی باتیں کر رہا ہو اس کا منہ بہتر ہے کہ مٹی سے بھر دو۔ جو دنیا کے رول قواعد ہیں، اسلام کا یہ نظام اس کے بالکل اپوزٹ چلتا ہوا انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔